صبر کے بغیر کام نہیں ہوتا. ساری امت کو لے کر چلنا ہے، ہر طبقے میں چلنا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے. جتنے لوگ ہیں اتنے مزاج ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے مزاج ہیں. ہر ایک کے مزاج پر میں نہیں آ سکتا اور ہر ایک آدمی ہمارے مزاج پر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی ہر ایک کے مزاج پر میں نہیں آ سکتا، ہر ایک آدمی ہمارے مزاج پر نہیں آ سکتا. دعوت کا کام صبر کے بغیر نہیں ہوتا، دعوت کا کام صبر کے بغیر نہیں ہوتا. اس کی مثال حضرت اپنے واقعے سے سنائی. مولانا اکبر شریف صاحب کی بات ہے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت کہنے لگے جب میں سال لگا کر واپس آیا بنگلور تو میں شاہ ولی اللہ میں ابھی میرا تقرر نہیں ہوا اور حضرت لال مسجد میں جمعہ کے خطبہ پڑھاتے ہیں تو وہاں بھی میرا کوئی تقرر نہیں ہوا. تو میں اپنے بھائی کے دکان پہ بیٹھنے لگا. سال لگا کر آئے، ترتیب نہیں بنی تو حضرت گوری پاڑلے میں حضرت کا ایک دکان تھا بھائی کا، تو اس دکان میں حضرت جا کر جو ہے نا بیٹھا کرتے تھے. تو جب حضرت جا کر اس دکان میں بیٹھے تو حضرت نے اپنی ایک کارگزاری سنائی کہ ایک ماسٹر آیا. یعنی ماسٹر سمجھ گئے نا آپ حضرت، نشے کی حالت میں آیا ماسٹر اور آ کر مجھ سے چیز خریدنے لگا. تو اس کے وہ کھڑے ہونے پر مجھے بدبو آ رہی تھی تو مجھے نفرت ہو رہی تھی اس سے. حضرت کہنے لگے ایک تو بدبو آ رہی تھی اور مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی. تو اس چیز کے تو نفرت ہو رہی تھی تو اس نے چیز مانگی تو میں نے وہ چیز الٹے ہاتھ سے دی. میں نے وہ چیز، میں نے یہ نہیں سوچا سیدھے ہاتھ سے ان کو چیز دوں، بلکہ مجھے اس کی بدبو آ رہی تھی تو میں نے اسے کیا کیا، وہ جو سامان لینے آیا تھا میں نے اسے الٹے ہاتھ سے دیا. میں نے اسے الٹے ہاتھ سے دیا. تو اس نے یہ دیکھ کر کہا حضرت سیدھے ہاتھ کو سکرات لگے کیا بولے انہیں؟ اب ہماری یہاں کی زبان ہی سناؤ. حضرت سیدھے ہاتھ کو سکرات لگے کیا؟ تو حضرت وہ بات بولتے ہوئے کہنے لگے مجھے آج تک اس کے جملے یاد ہیں. حضرت کہنے لگے مجھے آج تک وہ جملے مجھے یاد ہیں. اس نے کہا سکرات لگی ہے. تو حضرت نے آگے فرمایا وہ پی کر آیا اس کی غلطی، وہ پی کر آیا، وہ پی کر آیا اس کی غلطی، میں نے الٹے ہاتھ سے دیا وہ میری غلطی. کیا کہتے؟ تو حضرت یہ بولتے بولتے آگے حضرت نے فرمایا اللہ کا کرنا یہ ہے کہ میرا سال لگا تھا ورنہ تھپڑے وقت لگتا ہے تاکہ ہمارے اندر جو ہے صبر پیدا. ڈاکٹر تھوکے گا مریض کو، ارے بولو بھائی مریض نے ڈاکٹر کے چہرے پر تھوکا ہے، اب اس کے بدلے میں ڈاکٹر مریض پر تھوکے گا. تو حضرت نے ایک بات سمجھائی ڈاکٹر برداشت کرتا ہے اس لیے کہ وہ بیمار ہے. ایسے ہی ہمارے ساتھیوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو سمجھو یہ بیمار ہے، ہم برداشت کرنا. بیمار ہے اس کو کیا کرنا؟ برداشت کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہا دعوت میں چلنے والے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے. ساتھیوں کے ساتھ بھی بیماری والا معاملہ، نبیوں والا صبر، نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا صبر جیسا صبر کرنا. تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض نہیں ہونا، تھوڑی تھوڑی بات پر کیا نہیں ہونا؟ ناراض نہیں ہونا. کیا کی بول ڈالے اگر کوئی مسجد اور جماعت کو آنا چھوڑ ڈالے، انہیں کیا کی بولے اگر کوئی جماعت میں جانا چھوڑ ڈالے، انہوں کیا کی بولے اگر کوئی فلاں کرنا چھوڑ ڈالے. نہیں، ناراض نہیں ہونا، بلکہ یوں فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہونے کا مطلب حضرت نے بڑے پیارے انداز سے سمجھائی. چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونے کا مطلب جیسا کہ ساس بہو کا ناراض ہونا. کیا ہونا؟ ساس بہو کا ناراض ہونا.
ખાલી ذره ذره ચીજ کو کب تبھی ساس ناراض ہو جاتے ہیں, کب تبھی بہو ناراض ہو جاتے ہیں, کب تبھی بہو ناراض ہوگی تو بہو خوش ہوئی تو ساس ناراض ہو جاتے. تو حضرت نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ ناراض تھوڑی دیر ساس ناراض, تھوڑی دیر بہو ناراض, مشکل سے گھر چلتا ہے, برداشت نہیں ہوتا, گھر الگ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ گھر الگ ہو جاتا ہے. برداشت اس وقت ہوگا کہ ساتھی کے ذریعے سے جو تکلیف, دیکھو یہ بہت اچھی بڑی بات حضرت نے فرمائی کہ برداشت اس وقت کا کہ ساتھی کے ذریعے سے جو تکلیف اور ایذا ہو رہی ہے, ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا مقام بڑھا رہا ہے. تکلیف آ رہی ہے تو کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا مقام بڑھا رہا ہے اور اللہ کے یہاں اجر مل رہا ہے. اللہ کے یہاں اجر مل رہا ہے. کبھی ساتھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ آدمی مصیبت بنا ہے, ہٹا دو اسے. یہ آدمی مصیبت بنا ہے, اسے ہٹا دو, ہٹا دو اس کے راستے سے. علماء نے لکھا ہے, یہ بات ذرا غور سے سنیں, علماء نے لکھا ہے جب ساتھی صبر کرتا ہے تو پھر سامنے والے کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں. ساتھی صبر کرتا ہے تو سامنے والے کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں. اگر ساتھی آپ کے مزاج کے خلاف زبان درازی یا عمل سے یا قول سے آپ کو اذیت پہنچاتا ہے, آپ اس کو اس تکلیف کو احسن طریقے سے اور خوبی سے دفاع کرو. اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے, عمل سے دے رہا ہے یا زبان سے دے رہا ہے یا قول سے دے رہا ہے یا فعل سے دے رہا ہے یا کوئی طریقے سے اگر آپ کو ساتھی تکلیف دے رہا ہے تو آپ جو ہے اسے کیا کرنا ہے؟ احسن طریقے سے اور خوبی سے دفاع کرو. وہ سخت کہہ رہا ہے تم سختی نہ کرو. وہ سخت کہہ رہا ہے کیا نہ کرو؟ سختی نہ کہو. وہ بد کلامی کرے تو تم بھی بد کلامی نہ کرو. اور تمہاری عزت سے کھیل رہا ہے تم بھی اس کی عزت نہ نکالو. اگر وہ گالی دے رہا ہے تم کیا کرو گے؟ فرمایا دعائیں دو گے. کیا دو گے؟ گالی دے رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ارے بولو ہاں ذرا بولے تو آنکھیں کھلتی ہیں آپ کے. تو کیا کرنا ہے؟ دعائیں دیں گے. اب اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا. حضور کے پاس آئے, چہرہ آپ کا تھوڑا سا بدلا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا, ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں نے آپ کی گستاخی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ میری امی نے آپ کے بارے میں گستاخی کی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا, آپ نے نفرت نہیں کی, آپ نے برا بھلا نہیں کہا, بلکہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی امی کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. آپ نے کیا مانگی؟ کیا مانگی؟ انہوں نے گستاخی کی. حضور کیا کر رہے ہیں؟ امت کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے کرے. آپ نے کیا کیا؟ دعا سکھائی. آپ نے دعا کی, اے اللہ ہدایت دے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی زبان سے یہ جملے نکلنا تھا, مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ میری اماں کو ہدایت دے گا. میں گھر کی طرف دوڑا, میں گھر کی طرف دوڑا اور میں جا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازہ مارا تو مجھے نالے میں سے پانی جا رہا تھا, جیسا کوئی نہا رہا ہے وہ پانی جسے آ رہا ہے. تو فرمایا میں سمجھ گیا, میرے دروازے میں مارا تو میری ماں کی آواز سے سمجھا اب آواز بڑی نرم ہو گئی ہے. اور جب میں اندر آیا تو مجھے نرم انداز سے بات کی اور کہا بیٹے مجھے بھی لے چلو حضور کے دربار میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. یعنی عرض کرنا یہ ہے کہ بھئی حضور نے کوئی ساتھی تکلیف دے تو ساتھی چاہیے کہ ساتھیوں کے لیے ارے کیا کریں؟ ارے بولو بھئی کیا کریں؟ ہاں ساتھیوں کے لیے دعا کریں. دائی صبر کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے. تو اگر دائی صبر کرتا ہے اور خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے اللہ ہدایت دیتے ہیں مدعو کو.
اللہ ہدایت دیتے ہیں مدعو کو. دیکھو دعوت میں سب سے بڑا کمال، دعوت میں سب سے بڑا کمال آدمی کی زبان کا ہے. دعوت میں سب سے بڑا کمال آدمی کی زبان کا ہے. ایسی باتیں کرے ساتھیوں سے، ایسی باتیں کرے آپ کے سامنے والا دشمن بھی دوست بن جائے. ایسی باتیں کریں کہ سامنے والا دشمن بھی، ارے بولو، دوست بن جائے. اب دیکھو اس کے بعد حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے قصے کو سنایا. حضور نے ایک عمرہ قضا کیا. آپ گئے تھے، مکے والوں نے آنے نہیں دیا، اور صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا اس میں کہ آپ جو ہے اگلے سال آؤ گے اور پھر 3 دن آپ مکے میں رہو گے. تو حضرت نے تھوڑی سی تفصیل میں اس میں بات فرمائی کہ حضور نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے تھے. ایک آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، ایک عمرے قضا جو تھی اس کا آپ نے عمرہ کیا تھا، اور ایک آپ نے جیرانہ کا ایک کیا تھا، اور پھر ایک حج کا عمرہ تھا. آپ نے 4 عمرے کیے. تو یہ جو عمرہ تھا آپ کا جو ہے نا، وہ قضا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں پہنچے تھے. تو جب آپ بیت اللہ میں پہنچے تو وہاں ایک صحابی تھے، ولید ابن ولید. یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت خالد ابن ولید کے بھائی تھے. ولید ابن ولید مسلمان تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. تو جب وہ حضور کے پاس آئے تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن ولید سے فرمایا کہ یہ بتاؤ خالد کہاں ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ ارے سن رہے تھے ساتھی، میں اس لیے یہ باتیں ہمارے بڑوں کی آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں کہ کام کو صفات کے ساتھ لے کر چلنا ہے. کام کو کیا کرنا ہے؟ صفات کے ساتھ چلنا ہے. مولانا الیاس صاحب، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بعض لوگ کام کر رہے ہوں گے اور بہت کام کریں گے، زمینی سطح پر کام کریں گے، ملکی سطح پر کام کریں گے، علاقائی سطح پر کام کریں گے، مگر قبر میں جائیں گے تو خالی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اسی لیے بار بار بڑے جو ہمارے یہ صفات کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے داعیانہ صفات کے ساتھ ہم لوگ کام کر سکیں. مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے تمہاری عبادت تمہارے سروں تک بھی نہیں جاتی. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا حسد. حضرت نے کہا کینہ. اللہ بعض مرتبہ اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں، یہ برائیاں جس میں عام ہو جاتی ہیں خاتمہ بھی بڑا مشکل ہے، بڑی خطرے کی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کام کرنا صفات کے ساتھ کام کرنا. ہم لوگ ماشاءاللہ محنت تو کر رہے ہیں مگر صفات سے خالی ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں خالد کہاں ہے؟ تو دیکھیے یہ جتنے پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے نا، کتنی بڑی رہبری ملتے. تو حضرت ولید بن ولید نے کیا پیارا انداز سے جواب دیا. دیکھو یہ سارے پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے نا، دیکھو وہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، بھائی کے بارے میں، حالانکہ بھائی ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے. حضور نے پوچھا خالد کہاں ہے؟ تو بھائی کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہاں کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو حضرت ولید نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. صحابی نے کہا جواب دیا اللہ اس کو لے کر آئیں گے. دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ اس کو اگر کوئی جماعت آئے باہر سے، بنگلور سے کوئی جماعت آئے، حلقے کی کوئی جماعت آئے، پوچھے فلاں ساتھی کہاں ہے، ہمارے ساتھی ہنس کو پوری ہسٹری سنا ہوتی، انہوں ایسا ویسا. پھر ماشاءاللہ ہمیں کام کر رہی.
دیکھو یہ اس لیے ہے نا صحابہ کی سیرت کو پڑھو. کیا بڑی بات کی حضرت خالد بن ولید, کہا نہیں وہ نہیں آیا, وہ ایسا ایسا یوں سخت دل, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا پیارا جملہ کہا, نبی جی اللہ ان کو لے کر آئیں گے. اللہ اکبر, کیا بڑی بات دیکھو. اللہ اکبر. ہر مسلمان سے اچھی امید رکھنا چاہیے. میرے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ہر مسلمان سے اچھی امید رکھنا چاہیے. ساتھی ایک ایک ساتھی سے اچھی امید رکھے, ایک ایک ساتھی سے اچھی امید رکھے. اللہ کب کس کو ہدایت دے دے, سن رہے نہیں؟ سوری کی ذرا آنکھیں کھولو ذرا سونے والے. اللہ کب کس کو ہدایت دے دے اللہ ہی کے علم میں ہے. حضرت فرمایا, حضرت ہندا کا سنا, کیسے تھی حضرت ہندا, اللہ اکبر, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو کچا چبایا, نہیں کھانے ہوا تھوکا تھا. اللہ نے حضرت ہندا کو ہدایت دی, حضرت وحشی کو اللہ نے ہدایت دی. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے کیسے بدل دیا. دیکھو یہ بات بہت ضروری, میں آگے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کسی کے بارے میں یہ کہنا انہیں مانتا نہیں بھائی جہنم میں جان دے. سن رہے بھی بات, انہیں مانتا نہیں بھائی انہیں جان دے جہنم میں. کسی ایمان والے کو جہنمی کہہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جس کو تم نے کہا وہ جنت میں جائے گا اور تم جہنم میں جاؤ گے. تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہمیں بولنا نہیں جی, مانتا نہیں بھی, جان دے جہنم میں. اللہ بات بتا, بہت بری موت مرتا انہیں. کیا کی بولا لے انہیں, کیا کی ہوں گے بولے بڑی بری موت مرتا ہے. دیکھتی ہماری نسلیں, بولتی نہیں, ہمارے زمانہ سے نکلتا نا. ہاں یہ سمجھائے تو کچا کلیجہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چبانے والوں کا اللہ نے دل بدل دیا, اللہ نے ہدایت دے دی. ہم کون فیصلہ کرنے والے؟ حضرت نے آگے یوں فرمایا بری موت مرے گا, تو کہتے ہیں کہ جو بول رہا ہے وہ مرے گا بری موت. فرمایا سب کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھنا, سب کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھنا, خود ڈرتے رہنا میرا کیا ہوگا, ڈرتے رہنا کہ میرا کیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ان کے بھائی نے یوں کہا, دیکھو ساتھی کیا اکرام, کیا حضور کی باتیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا خالد تو خالد ہے. ارے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, خالد تو خالد ہے. ہم اپنوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, کیا امت کو برداشت کریں گے. اللہ, ارے دشمن کی تعریف کی حضور میں. آج ہمارے ساتھی تو ایسے مسکراتے وقت اس سمجھ میں آ جاتا انہیں غیبت کر رہا ہے گھر کو. مسکراتے سے تو معلوم ہو جاتا ہے. مشورے میں بیٹھے رہتی ہیں, انکھیاں سے اشارہ کرتی ہیں, بولو جن کا نام کر کو, یہ بھی غیبت. انکھیاں سے اشارہ. ساتھی ساتھیوں کی تعریف کریں, ساتھی کریں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. اے ماشاءاللہ. جی ساتھی ساتھیوں کی تعریف کریں. وہ بعض مرتبہ حضرت نے بلائے
حضرت بولے ہمارے ساتھیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات اچھا یاد ہو گئی ہے، کون بھی تعریف کرے تو کنکریاں مارو کر کو، کون تب تعریف کرے تو ہے حیات الصحابہ میں ہو کہ کنکریاں مارو، کوئی سامنے تعریف کرے تو کیا بولو کنکریاں مارو. یہ ہے روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کوئی تمہاری سامنے تعریف کرو تو کنکریاں مارے. تو حضرت نے فرمایا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر مومن کی تعریف کی جائے، فرمایا اگر مومن کی تعریف کی جائے تو اس مومن کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، اس مومن کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے. ہاں اس کے بعد حضرت نے آگے یہ جملہ فرمایا ایسے آدمی کی تعریف نہ کرو جس کی تعریف سے اس کو نقصان ہوتا ہے. ایسے آدمی کی تعریف نہ کرو جس کے تعریف سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تعریف کی وجہ سے عمل کی توفیق ملتی ہے. حضور نے اگلے نبیوں کی تعریف کی، حضور نے اگلے نبیوں کی تعریف کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، بلکہ صحابہ کو لقب دیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کیا دیا؟ لقب دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ، حضور صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے تھے. دیکھو ذرا ساتھی غور سے سنیں، ذرا ساتھی غور سے سنیں، بہت قیمتی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے تھے ہر صحابی یہ سمجھتے کہ حضور کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے تھے تو ہر صحابی، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ حضور کو سب سے زیادہ اس سے محبت. ساتھی اپنے ساتھیوں کی تعریف کر کے کریں، دل کو صاف رکھیں، دلوں میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی، تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں بڑا، میں بڑا تو چھوٹا، یہ ساری خرابیاں آدمی کو لے ڈوبتی ہے. میں بڑا تو بڑا، میرے 4 مہینے لگی، بیرون میں وقت لگے، میرا فلاں لگے، میں قربانی دیوں، میں مال خرچ کریوں، میں فلاں کریوں، میرا نہیں چلتا، میں بڑا، انہیں اب آئے سو 6 مہینے وقت لگا تو انہیں امیر بن گئے سو میں 40 سال سے کام کر رہی ہوں. تو یہ باتیں آدمی کو کام سے بھی محروم کرتی ہے اور اسے خود لے کر ڈوب جاتی ہے. یہ بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو جا رہی ہیں. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ساتھیوں کی تعریف کرنے کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، صحابہ کے سامنے کہا میرا عمر تو وہ ہے کہ دین کے معاملے میں میرا عمر مضبوط، دین کے معاملے میں میرا عمر مضبوط، کوئی منکر برداشت نہیں، بے اصولی برداشت نہیں، کمی برداشت نہیں، فوراً تلوار لیکن ابھی اس منافق کی گردن اڑا دو. تو کہتے ہو میرا عمر دین کے مضبوط. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر بڑا نرم. ارے صحابہ کے سامنے فرما رہے میرا ابو بکر بڑا نرم دل، رحم دل. اور فرمایا میرا علی فیصلہ کرنے پر آئے اس کے جیسا مثال کوئی نہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی تعریف کی حضور نے، پچھلے نبیوں کی بھی تعریف کی، صحابہ کی بھی تعریف کی. اللہ اکبر. دیکھیے آگے سنیے بڑی پیاری باتیں ہیں. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے میں ابی ابن کعب، ہم کے مسائل کو جاننے والا میرا معاذ. اللہ اکبر. آگے دیکھیے، آگے سمجھا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات امت کو سمجھا کر گئے.
آج وہ سارے خالی ہیں ہمارے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ فرمایا معاذ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اللہ اکبر. نبی امام الانبیاء. اللہ. دل کھول کر آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر صحابہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. ہم دعوت میں چل رہے ہیں, کبھی اپنے ساتھیوں سے دل بھر کر اظہار کیا ہے محبت کا؟ اللہ. دیکھیے یہ جملہ بڑا, سارے ساتھی, میں خود اپنے اوپر لے لوں, ہر ساتھی اپنے اوپر لے لیں, دل آپ کا مفتی ہے, اپنے دل پر لے لیں. حضرت نے فرمایا آج ساتھی اندر میں کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے. سامنے تو مسکراتی, پیچھے جا کو غیبت کرتی. یوں پلٹا تو شروع ہو جاتی. اللہ اکبر. دیکھو صحابہ کا اللہ کے نبی کی محبت. حضرت معاذ رضی اللہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف روانہ ہوئے. ذرا غور سے سنے بھی ساتھی, یمن کی طرف روانہ ہوئے. حضرت معاذ بن جبل یمن کی طرف روانہ ہوئے. آپ نے روانہ کیا یمن کی طرف, حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا. کافی مشہور حدیث ہے, بارہا آپ نے مذاکروں میں بھی کہا ہے. تو حضرت نے فرمایا 7 میل تک حضور پیدل چلے ہیں. 7 میل تک حضور پیدل چلے. حضرت معاذ بن جبل اٹھ پہ ہیں, حضور پیدل ہیں. حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے, میں پیدل چلوں گا. تو یا حضور کہنے لگے ارے آپ بیٹھے رہو. تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ ایک کام کیجئے, آپ بھی سوار ہو جائیے, دونوں سواری پہ جائیں گے. تو حضور نے کہا تم بیٹھے رہو. تو حضرت معاذ بن جبل سنبھال نہیں سکے, یا رسول اللہ میں بھی پیدل چلوں گا, دونوں چلیں گے پیدل. حضور نے کہا نہیں تم بیٹھو. تو فرماتے ہیں کہ حضور 7 چلے ہیں, 7 کلومیٹر یعنی 7 میل پیدل. حضرت معاذ بن جبل سواری پر ہے. اکرام. حضرت معاذ سواری پر ہے. کیا تعلق؟ حضور نے ایک صحابہ سے وہ تعلق, وہ محبت, ہر ایک سمجھتا مجھ سے زیادہ کسی اور سے حضور پیار نہیں کرتے. صحابہ کے ساتھ ایسا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ملاقات کے لیے آئے. ذرا غور سے سنیں گے انشاءاللہ. ذرا پورا بولو مجمع. ارے پیچھے والے بولو ذرا, نہیں آواز نہیں آئی, ذرا اور زور سے بولو نا. ماشاءاللہ. تو حضور سے ملاقات کے لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور کو پہلے یہ صحابی ایسے ہیں کہ ہمیشہ حضور کے سامنے آتے تو یہ سوچتے کہ میں آج پہلے سلام کروں حضور کو. مگر حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں میں پوری زندگی گزار دیا مگر حضور پہلے مجھے سلام کر دیتے. حضور مجھے سلام کر دیتے. اللہ. میں حضور کی ملاقات کے لیے جاتا, حضور پہلے سلام کرتے. میں نے پوری زندگی کوشش کی حضور سے پہلے میں سلام کروں, موقع نہیں ملا. 2 سنتیں بڑی ہیں, یاد رکھیں گے اسے انشاءاللہ, زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. 2 سنتیں بڑی ہیں. دیکھو یہ ساری دل پہ لکھ کے لے جاؤ, کاغذ پہ نہیں بلکہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ. 2 سنتیں بڑی ہیں. ایک مسکرانا, ساتھی کو ساتھی دیکھ کر, ساتھی کو دیکھ کر مسکرانا, یہ حضور کی بڑی سنت ہے. مسکرانا, ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا. اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی 2 سنتیں, ایک مسکرانا, ایک سلام کرنا. ہر ساتھی میں یہ 2 سنتیں آ گئی, ساتھیوں کے دل جیت لیں گے.
اور فرمایا جو دو چیزیں آ گئی تواضع کی دلیل ہے، تواضع کی ارے بولو دلیل ہے، سلام کا انتظار کرنا، انہوں مجھے سلام کرے جواب دے تو، سلام کا انتظار کرنا متکبر ہونے کی دلیل ہے، تکبر کی دلیل ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سوال کیا ذرا، کہا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ ارے بولو محبت کس سے؟ حضور نے فرمایا اما عائشہ سے۔ کس سے کہا؟ حضور نے کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اللہ، یہ تو گھر والوں کا ہوا، یہ تو گھر والوں کا، حضور کی محبت اپنے ازواج سے، یہ تو گھر والوں کا ہوا۔ حضرت نے اس میں چند باتیں بیان کی، سارے ساتھی سنے غور سے، بڑی فائدے کی ہے، بڑی اصلاحی باتیں ہیں، چند باتیں بتائی۔ کام کرنے والا ساتھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہے؟ کام کرنے والا ساتھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہے؟ حضور جب بھی گھر آتے مسکرا کر آتے اور سلام کرتے ہوئے آتے، گھر پہ آتے تو مسکراتے اور سلام کرتے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ دیکھو یہ بات بڑی عجیب حضرت نے کہی، دائی کے اخلاق دنیا والے اعتراف کریں، دائی کے ارے بولو اخلاق دنیا والے، کیا اخلاق والے جی، کیا نرم مزاج جی، کیا اچھے اخلاق جی، دیکھو جی کیا اچھے اخلاق ہیں ان کے، دنیا والے اعتراف کر رہی، اگر گھر والی نہ کرے وہ اخلاق والا نہیں، اگر گھر والی نہ کرے وہ اخلاق والا نہیں۔ صحابی نے کہا حضور، آگے بات آ گئی، حضور مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا، بلکہ حضور نے فرمایا عائشہ کے ابا، حضور نے فرمایا عائشہ کے اللہ کے نبی، اس کے بعد پھر کون؟ تو حضور نے فرمایا عمر۔ اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون؟ کہا عثمان۔ اس کے بعد فرمایا عثمان۔ پھر فرمایا میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، جیسے گمان رکھا ہوں کہ میرے سے حضور زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ تج کافی اب کہاں فہرست کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ، کیا صحابہ تھے، ہر صحابی کو نبی سے تعلق تھا، یہ احساس تھا حضور مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، دیکھو ساتھی محبت کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے ساتھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ آ رہی بات نہیں؟ ساتھی ارے ساتھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، جتنا اخلاص اتنی محبت، اخلاص نہیں محبت نہیں، جتنا اخلاص اتنی محبت، جتنی محبت میں کمی اتنا اخلاص میں کمی، جتنی محبت میں کمی۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک ساتھی آئے، ماشاءاللہ 4 مہینے وقت لگا کے آئے اجمیر کے علاقے میں، اجمیر کا علاقہ بڑا بنجر علاقہ اور بہت عجیب، وہاں کے راجستھان کے علاقہ بہت عجیب تھی، پورے غیروں کا، یعنی بٹ لگانا یہ ساری چیزیں بہت ساری، جا کر وہ جماعت محنت کر کے 3 دن کی جماعت نکالی، چھلے کی جماعت نکالی، ساتھ میں جماعت لے کر آئے۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مشورے میں ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ بھی آئے ماشاءاللہ 4 مہینے سے زیادہ وقت لگا کے آئے، اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب آؤں گا تو حضرت شاباشی دیں گے، حضرت مصافحہ کریں گے،
حضرت معامخہ کریں گے اور حضرت بڑا قریب کریں گے. اب ماشاءاللہ آئے سامنے، اور سامنے آ کر جیسے ہی بیٹھے تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے. مشورہ سارا ہوا تو سب مشورہ ہو گیا، سب اٹھ کے چلے گئے، یہ بیٹھے ہی رہے. اب حضرت دیکھے نہیں ہوں گے، اب تو بلائیں گے سامنے. تو حضرت نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ مشورہ تو ہو گیا، سب چلے گئے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ باہر. اس نے کہا اتنی محنت کر کو یوں جاتے ہی بٹھائے مجھے بھیجا لینا، لیا بستر سیدھا گلے یعنی کندھے پہ ڈالیا، باہر نکلیا مسجد سے اور جا کر بس اڈے پہ جا کر کھڑا ہو گیا. اب اس کے بعد نہیں آتا میں جماعت میں، اس کے بعد کام ہی نہیں کرتا. کیا میں اتنا کام کر کو آیا کہ تو دو بول میٹھے بول دو بھی نہیں نا، چلے گئے کم. اب بہت دیر تک کھڑیا، بس ہی نہیں. اب دل میں خیال آیا اتنا کام کریا سو اللہ کے واسطے کئی گناہ ہوگا کیوں سو اتنا کام کریا میں کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. کہ آگا سکے کیوں بھائی بلے ایسی بیگ لے لے کو جو ہے نا فوراً جو ہے نا کہتے نا پھر واپس آئے. تو حضرت انار کی درخت کے پاس سے اسے دیکھے، ارے واہ واہ کب آئے ہیں آپ؟ محمد نے کہا واجی کب آئے آپ؟ اس سے گلے لگایا، سینے سے لگایا، مصافحہ کیا. تو اس نے حضرت سے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے آیا باہر بھیج دیے، اب آیا گلے مل رہے ہو. تو حضرت مسکرائے، پہلے آیا تھا میرے لیے، اب آیا ہے اللہ کے لیے. اللہ اب آیا کس کے لیے؟ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. کام کس کے لیے کر رہے ہیں، لینا کس سے ہے، پھر لوگوں سے کیوں نفرت؟ اللہ کو ناراض کرنے والے عملوں میں سے دیکھو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل اپنے کو بڑا سمجھنا. اپنے کو میں جی حلقے کا بڑا، میں جی زون کا بڑا، اپنے کو بڑا سمجھنا. علماء نے لکھا ہے کفر شرک نفاق کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے کو بڑا سمجھنا. اپنے کو بڑا سمجھنا. جتنی تواضع ہوگی اتنی محبت، جتنی تواضع ہوگی اتنی محبت. سارے ساتھی ذرا یہ اب سن لیں سارے ساتھی. حضرت نے مولانا قاسم خوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت کا نام لیا سارے مجمع میں اور لے کر کہا حضرت کی انتقال ہو گیا. تو بہت سارے لوگ آئے، کہنے لگے حضرت مجھے بڑا چاہتے تھے. کوئی بھی آ کر کہتا کہ حضرت مجھے بڑا چاہتے تھے. بہت سارے لوگ آ کر کہنے لگے، دلگام والے گئے، بیجاپور، ہر آدمی آ کر کہتا حضرت مجھ سے بڑا چاہتے تھے. اللہ اس لیے فرماتے نا، حضرت نے بڑا عجیب جملہ کہا، بہت عجیب بات کہی حضرت نے کہ فرماتے ایسی محبت ساتھیوں سے کر کے گئے، جانے کے بعد بھی لوگ کہنے لگے محبت کرتے تھے، مگر دلیل سمجھ میں آئی جنازے کو دیکھ کر. سارے ٹانی روڈ پورے کا پورا بھرا ہوا، لوگ کہنے کون بڑا آدمی مر گیا. لوگ جنازے پر دیوانوں کی طرح سے بھاگ رہے تھے، دیوانوں کی طرح سے بھاگ رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. محبوب بن کر کام کریں، دشمن بن کر کام نہ کریں. محبوب بن کر کام کریں، دشمن بن کے کام نہ کریں. ہمارے ایک بزرگ ہیں عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، جماعت میں تھے. ایک ساتھی کو لگا اے ظالم ادھر آ. حضرت کا ایسا تھا نا مزاج، اے ظالم ادھر آ. انہیں خوش شکایا تھا، کہتے ہیں انہیں کیا آتا ہے خوش، بات تجھے ظالم بولے، ارے دعا دیے تھے وہ لوگ. اتنا ساتھیوں سے پیار کرتے تھے، اتنا ساتھیوں سے پیار کرتے تھے. اس لیے نا
ہر ساتھی اپنے ساتھیوں کی مسجد وار جماعت، اپنے حلقے کے ساتھیوں کے ساتھ، زوم کے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے تعلقوں کے ساتھ محبت کرے، نفرت نہ کرے، دشمن بن کر کام نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت فرماتی ہے کہ آخری لمحات تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر نے کہا، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس جاؤ مسجد نبوی میں جا کر دیکھ کر آؤ، عمر کی موت پر خوشیاں ہو رہی ہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور جا کر واپس آئے، عمر میں نے دیکھا، فرماتے ہیں صحابہ ستونوں کو چمٹ کر رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، عمر حضرت عمر کو یاد کر کے صحابہ رو رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا عمر کوئی باپ بیٹے کے مرنے پر روئے گا، بیٹا باپ کے مرنے پر روئے گا، عمر فرماتے جس دن تو جائے گا محمد کا اسلام روئے گا۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے۔ ایسے بنو، محبوب بن کر کام کرے۔ اس کے بعد کی بات بیان فرمائی آگے کی تمام پرانے ساتھیوں کے لیے، بیان کیسے ہو، کیا ہو بیان کیسے ہو؟ 6 صفات پر بیان ہو، 6 نمبر پر، ارے سن رہے ساتھی، 6 نمبر پر بیان ہو، ایسے ہو کہ کوئی اعتراض نہ کرے، مثبت انداز، یہ دیکھو باتیں ذرا غور سے سنیں، مثبت انداز، پکی باتیں، کتاب اور سنت سے، سیرت سے، سیرت صحابہ سے، ہمارے کام تقابل نہیں، تنقید نہیں، کسی کی سننے کا کو سنانا نہیں، کسی کی سننے کا کر اس کی 2 مثالیں دی۔ ایک مثال یہ دیے کہ اکثر تبلیغ والے کہتے ہیں تبلیغ کا کام نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا، تبلیغ کا کام نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا، کشتی میں بیٹھ گئے والے بیٹھے تو انہوں پار ہو گئے، نہیں بیٹھے سنو جہنم میں۔ تو یہ کہ دعوت کا کام نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا، اس میں جو بیٹھ گیا انہیں جنت، جو نہیں بیٹھا کہاں سے آگا یہ؟ آپ کی مجلس میں علماء بھی بیٹھتی، آپ کی مجلس میں خانخواہ والے بھی بیٹھتی، اہل علم حضرات بھی بیٹھتی، موٹی موٹی بات، 6 نمبر والی بات، موٹی موٹی بات، 6 نمبر والی بات۔ اب ایک بات چل رہی ہے، کہتے حضرت جبریل علیہ السلام دعوت دینے جاتے، اتنے پتھرے مارتے کہ انہوں پورے پتھرے میں ڈب جاتے، حضرت جبریل آتے، پروں سے وہ پتھرے ہٹاتے، اور پھر حضرت جبریل جیسے ہی پروں سے پتھرے ہٹاتے، حضرت جبریل کو نوح علیہ السلام پوچھتے، کہتے اب میرا کیا کام کر دو؟ کہاں سے آگا یہ 2 باتیں مثال سے سمجھے سو، اب بھی کیا چیز بولتی ہمارے ساتھیاں، اس کے واسطے ایمان والی بات، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، موٹی موٹی بات۔ دیکھو حضرت آگے بیانوں میں اہل علم ہوتے ہیں، موٹی موٹی باتیں کریں۔ آج جو مصیبت آئی ہے 6 نمبر کے دائرے سے نکل کر مسائل پر آگے، کون کی جاگ ساتھی تشکیل کریا کرتے آبا جماعت میں حضور کا دیدار دکھاتوں کیا کرتے، باتیں پتہ کیا کیا باتیں چلنا شروع ہوگی، خوابہ بول رہی، مسائل پر آگے، علماء کا ہے مسائل وغیرہ، جمہور کے مسلک کے خلاف مسائل بول رہی، قرآن کی تفسیر جمہور کی تفسیر سے الگ، حدیث کی تشریح جمہور کی تشریح سے الگ،
اللہ معاف فرمائے 6 باتوں پر ہو. اچھا اس کے بعد کی بات، آخری کی بات حضرت کی جو بات کی ختم ہے، حضرت نے فرمایا جلوت میں جیسے خلوت میں بھی ایسے. سن رہی بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ جلوت خلوت، دن تمہارا کیسا رات بھی تمہاری ویسی ہونا، دن تمہارا کیسا رات بھی ویسی. سامنے گناہوں سے بچتی نہ آدمیاں کے سامنے، آدمیاں کے سامنے گناہ کرتی تو وہ آدمیاں کے سامنے گناہ کرتی تو وہ سامنے گناہ سے بچ رہا ہے، تنہائی میں بھی بچنا چاہیے. تنہائی میں بھی ہمارے دن سے، میں جلوت خلوت نکالا کو سنا رہی ہوں تو ہمارے دن سے ہماری رات اچھی ہونی چاہیے. ہمارے دن سے ہماری رات اچھی ہونی چاہیے. جی حضرت بولے موبائل آ گئے، پہلے ساتھی ذکر سے سوتے فکر سے سوتے، پہلے ساتھی ذکر سے سوتے فکر سے ہی سوتے. آج کیا ہے؟ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، دماغ کا گناہ. آج لت لگ گئی ہے کہتے ساری رات خراب ہو جائے گی. ضرورت پر موبائل استعمال کرو. سارے ساتھیوں سے کہا ضرورت پر موبائل استعمال کرو. اب بھی امام صاحب سلام پھیرتے ہی جیب سے موبائل نکال لیتا ہے. کیا مصیبت کے حضرت. امام صاحب سلام پھیرتے ہی فوراً موبائل کا کیا میسج آیا کہ کیا یہ آیا کہ اللہ کی طرف توجہ کر رہی. دیکھو آخری بات حضرت نے بڑی جامع فرمائی، اسلام کی خوبی لایانی سے بچنا. اسلام کی خوبی لایانی سے بچنا. تو اتنی باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اہم بات ہے جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں میں، کیونکہ پھر آپ کے حلقے بھی لگنے ہیں اور پھر آپ کے لیے آرام کی بھی ہے. تو مختصر باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ دعا بھی دی ہے. یہ حاجی فاروق صاحب کی بات ہے. اللہ نے دعوت کے ساتھ دعا بھی دی ہے. قرآن مجید میں سارے دعاؤں کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک محفوظ ہے. اور پھر حضرت نے تھوڑی سی تفصیل بھی سنائی کہ یہ ایسی کتاب اللہ نے اتاری کہ ایسی کتاب کہ دوسرے نبیوں کی جو کتابیں اتاری کوئی حافظ نہیں تھا اس کا، نہ تورات کا حافظ، نہ انجیل کا حافظ، نہ زبور کا حافظ. جو نبی تھے وہ حافظ تھے، مگر کوئی اور ان کا امتی حافظ نہیں. اس کی ایک مثال دے کر بتائے. ہم امریکہ میں گئے، بچے پڑھ رہے تھے، ہم نے جا کر وہاں بچوں کو دیکھا تو ہمیں بڑا تعجب ہوا. ارے یہ انسان نہیں بلکہ آسمانوں سے فرشتے اترے ہیں اور وہ بچے قرآن پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے دعا بھی دی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھائی. حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا لمبا قصہ بتائے رہے تھے، وقت نہیں آپ کے سامنے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو دعا سکھائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی. موسیٰ یہ دعا مانگو میں سے. فرماتے ہیں کہ دعوت کا بھی اہتمام، دعاؤں کا بھی اہتمام. ساتھی جو ہے نا، دعوت کا بھی اہتمام اور ذرا بولو بھائی دعاؤں بھی اہتمام. اور پھر حضرت کہا جو مذاکرہ ہوا کام کا، ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اللہ نہ کرنے والے کام میں لگائیں گے. اگر کام نہیں کریں گے نہ کرنے والے کام میں لگائیں گے. نعمت کی ناقدری اللہ کو پسند نہیں. اتنی بڑی نعمت، اس کی قدردانی، اس میں لگنا، وقت نکالنا، سارا وقت دنیا کے لیے نہیں، ورنہ دنیا تمہیں کھا جائے گی. دنیا تمہیں کھا جائے گی. دنیا کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. سارے کام، دنیا کے کاموں کو قربانی دے کر ان کاموں میں پورا کرنا، اللہ سے مانگنا، ضرورت بھی مانگنا. دعوت مقصد ہے، دعا اللہ سے مدد لینے کا راستہ ہے. مایوس نہیں ہونا. شیطان کا سب سے بڑا حربہ کام والوں کو مایوس کرتا ہے. کچھ نہیں ہوا کیا پیدا کر کے کام سے بٹھا دیتا ہے. دیکھو دوسری بات حضرت نے فرمائی، یہ باتیں اہم ہیں جو سارے کام کرنے والوں کے لیے ہے. دوسرا، نفس. آدمی کا نفس سانپ کی طرح کھیلتا ہے. بھائی ذرا سن رہی ساتھی، آدمی کا نفس
सांप की तरह खेलता है। हजरत वाकया बोले फारूक साहब तो सांपा वाले की जमात आचे मैसूर के पास की उन्होंने जेब में सांप रख ले खाती गए दिखाओगे तो जेब में से निकाल को दिखाती गए सांपा वाले की जमात भी आचे ओ उनकी जमाता चलती सांपा वाले की सुल्तान शाह ऐसे कहते हैं कहाँ है जी सांप को तो दिखाएगा तो जेब में से निकाल को। मौलाना इब्राहिम साहब जामत बरकातुहू ने फरमाया बहुत जरूरी बात है भी साथी गौर से सुने। मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहू ने फरमाया नफ्स में दो चीजें हैं, नफ्स में दो चीजें हैं, एक शिकायत दूसरी शरारत। आ रही बात समझ में? एक है अरे बोलो बोलो शिकायत, दूसरी अरे पीछे वाले बोल रहे नहीं, बोलो जरा। एक है शिकायत, दूसरी शरारत। नफ्स को शिकायत बहुत जल्दी होती है, नफ्स को शिकायत बहुत जल्दी होती है। मस्जिदवार जमातों से शिकायत, काम करने वाले साथियों से शिकायत, हर एक को किसी ना किसी वजह से शिकायत है। मुसीबत ये है साथियों का एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे की शिकायत, साथियों के साथ एक दूसरे की शिकायत। क्या करते हो हजरत बड़ा अच्छा बोले वो, क्या जी इन्हें चारों चमीना क्या जी, हजरत बोले सो ये बात, इन्हों चारों क्या जी अमीरा क्यों मैं नहीं अमीर बन सकता? अल्लाह अकबर। ये 1 साल से देख रही हूं इनको, हजरत बोल रही हूं 1 साल से देख रही हो, ने तो उन्हें अमीर, ने तो उन्हें अमीर, ने तो उन्हें अमीर, ने तो उन्हें अमीर, देख लेखू 1 साल से शिकायत। क्या बोलो? अब तक मेरा नंबर नहीं आया, क्या मैंने अमीर बन सकता? नहीं। तो हजरत बोले साथी सब एक पर जुड़ गए हैं, सब उस पर जुड़ जाओ। मशवरे से हो गया भैया अमीर सब जुड़ गई, तुम्हें जुड़ जाओ। कहीं को तुम्हें ये कर रही, कहता निकाले तो भी चिन्हिया निकलते सो, कहता खोदे तो भी खजाना कर दो। जरूरी नहीं है कि रोजाना के मशवरे में, देखो जरा गौर से सुनो, जरूरी नहीं है कि रोजाना के मशवरे में हर रोज नया नया अमीर बदलो। हर रोज मस्जिद और जमात में बैठती ना, बोलो भाई कौन अमीर इसमें, क्या भी जरूरी नहीं है रोजाना बदलने के लिए अमीर। हफ्ते का एक अमीर बना दे, हफ्ते भर तक वो एक अमीर रहेगा। जी नया नया अमीर बदलो। पुराने साथी हैं, मस्जिदवार साथी हैं, कुर्बाने वाले साथी हैं, उनमें अक्सर साथी जुड़ गए, तुम भी जुड़ जाओ। कुर्बाने वाले साथी, पुराने साथी, मस्जिदवार जमात के मजबूत साथी हैं, अगर से तो किसी का तय हो जाए तुम उनके साथ अरे बोलो भाई जुड़ जाओ। अक्सर साथी जुड़ गए, तुम भी जुड़ जाओ। नफ्स के हाथों मत खिलो जैसे सांप खेलता है। उन्होंने बयान करती जी, हजरत बोल रहे थे उन्होंने उन्होंने बयान करती जी, मैं 3 छिल्ले लगा गई हूं, बयान करा को दिखाओ, इनसे अच्छा कर तू। बीमारियां हमारे, उनसे अच्छा कर तू। ये शिकायतें देखो देखो आगे का जुमला सुनो, ये शिकायतें मस्जिदवार जमात के लिए जहर है। मस्जिदवार जमात के लिए जहर। जो शिकायतें कर रहे हैं वो दावत के काम में जहर डाल रहे हैं, दावत के काम में जहर डाल रहे हैं। अल्लाहु अकबर जी। देखो अल्लाहु अकबर, हुजूर बर्दाश्त करो। हुजूर ने अंसार से फरमाया, हुजूर ने मदीने वालों से फरमाया, अंसार किसे कहते हैं? दीन के मददगार को।
میرے بعد تمہارے ساتھ نا انصافی ہوگی، تمہیں پیچھے کیا جائے گا، دوسروں کو آگے کیا جائے گا۔ انصار نے حضور سے پوچھا کیا کریں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا صبر کرو، اس کا بدلہ حوض کوثر پر مجھ سے لے لینا۔ یہاں حضرت رو پڑے یہ بات بتاتے ہوئے، بدلہ اللہ اکبر۔ اجتماعی کام ہے، کسی کو آگے کیا جائے گا، کسی کو پیچھے کیا جائے گا، کسی سے رائے پوچھی جائے گی، کسی سے رائے نہیں پوچھی جائے گی۔ اگر تمہاری سمجھ میں رائے آ رہی ہے دے دو، لیکن ضد مت کرو۔ ضدی محروم ہوتا ہے، ضدی محروم ہوتا ہے، ضدی کے ہاتھ سے کام نکل جاتا ہے۔ سب کے ساتھ چلو، تمہارے 10 ساتھیوں میں سے 6 ساتھی ایک پر متفق ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ضروری نہیں ہے روزانہ بدلنا، 2-4 ساتھی ایسے ہیں 2-4 میں ہفتے میں بدل لو۔ مسجد کے روزانہ ذمہ دار 12 ہی، 12 پورے ہونا ایسا نہیں ہے۔ 12 کو بناؤ، شیطان کا کھیل نہیں ہے۔ چپکے خالی ادھر ادھر پھرا کچھ پورے مشورے کو انتشار کر کے رکھ ڈالتی۔ جو کر رہے ہیں مجمع کو جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑو، جو مجمع جو جڑ رہا ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کوئی شکایت ہے اللہ سے کرو، کوئی شکایت ہے جی اللہ سے کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعنی 2 بھائی جو تھے، جو بھائی وغیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں میں ڈال کر آ گئے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو لے گئے مصر میں، وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے، تو آ کر کہا ایسا ہوا۔ سارا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے، سورہ یوسف میں بھی ہے۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بچوں سے کہا اپنی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں، تمہارے سے کوئی شکایت نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کی شکایت مت کرو، جڑ کر چلنا۔ اگر تمہارے ساتھی کسی پر جڑ گئے تم بھی جڑ جاؤ۔ اس سے آگے بڑھ کر 2 باتیں بولے سنا، ایک شکایت، اس سے بڑھ کر دوسری بات حضرت نے فرمائی اس سے آگے بڑھ کر نفس میں شرارت ہے۔ کیا ہے؟ شرارت۔ شکایت سے چلتے چلتے شرارت بن جاتے کرتے۔ شکایت کا دروازہ کھلتا ہے، کھلتے کھلتے وہاں کو کیا ہو جاتے ہیں؟ شرارت۔ اس کے 2 مثالیں دی ہے۔ ایک بچہ دوڑ رہا ہے، دوسرے کو بھاگنے نہیں ہو رہا ہے، انہیں کیا ہوتا ہے؟ آڑی ٹانگ ڈالتا ہے، گرتا ہے، دانتاں ٹوٹتی، ہڈی ٹوٹتے، یہ ٹوٹتے، تو کیا کرتی ساتھی؟ شکایت چھوڑا لیتا، شرارت میں آ جاتی، تو کہتا کہ میں کہتا کہ سینہ چھوڑا لیتی۔ یہ ہے نفس لا کو کہاں کھڑا کرتا ہے؟ شکایت سے۔ کہاں لا کھڑتا ہے؟ شرارت سے، آڑی ٹانگ۔ اس کی ایک مثال اب ایک دی ہے، وہ آڑی ٹانگ ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، خاموش، معصوم، کیا بیچ معلوم نہیں، کس کے کھندے کو بندوق چل رہا ہوتا ہے، خاموش۔ پھر وہ ایسا بیٹھتا مجھے معلوم نہیں، اخلاص ٹپک رہا ہنگا، انہوں 4 دن اڑے نہیں، یہ ہوتا نہیں، ایسا ہوتا نہیں، کر دو پورا کرا لیا کی وہ کرتا بات۔ ایسے ہو رہی ہمارے مشورے۔ کھیل بناؤ گے اللہ زندگی کو کھیل بنا دے گا۔ بڑا اونچا کام اللہ نے دیا ہے، قدر کریں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا ایک اور مثال دی ہے، سائیکل مان لے جا رہا ہے، کہتے سائیکل مان لے جاتا ہے، شرارت سے کیا کرتا ہے؟ پوکسا میں لٹھا کی کیا کی دیتا ہے۔ 2 مثالیں دی حضرت نے، مثالیں دے کر فرمایا کہ بہت آدمی سوچتا ہے ان کا علاج کرنا کر کو، بولتے نہیں گئی ہوں مشورے میں، کیسا دیکھو کیسا کرتے ہوں علاج ان کا۔ تو حضرت بولے پہلے تیرا علاج کر لے گئے، تو دوسرے کا علاج کرنے سے پہلے
तेरा इलाज कर ले। समझ के जब तू ये वक्त पर आ गया, सीना चढ़ा ले गो, गालियां ये वो दे, तुम ना क्या जी मालूम दे, मैं हूं, ऐसे मशवरे में बातें आएंगे तो समझ लो तुम्हारा नफ्स आखिरी मरहले तक पहुंच गया है। शिकायत से निकल कर शरारत पर आ गए। काम आखिरत बनाने के लिए करना, अल्लाह को राजी करने के लिए करना। हुजूर ने फरमाया हक मार दिया जाएगा, कहां लेना? अल्लाहु अकबर। हज़रत कौसर पर अंसार से कहा। उसकी एक छोटी मिसाल दी है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी आए, जोर से अल्लाहु अकबर के नमाज की रकात बांध दी। हज़रत उमर ने कहा इतनी जोर से किसने कहा अल्लाहु अकबर? तो किसी साथी को कौन है देखो बुला के लाओ। तो गए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नमाज खड़े हो गए थे। सलाम वगैरह फिरा तो बुलाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद आओ। तो हज़रत उमर बुला रहे हैं। तो हज़रत उमर ने पूछा, हज़रत उमर ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद इतनी जोर से अल्लाहु अकबर क्या बात है? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा अमीरुल मोमिनीन फरमाते मैं आ रहा था, दो नौजवानों को देखा, एक मुहाजिर था एक अंसार था, मगर अंसार मुहाजिर के कपड़े बड़े कीमती थे, अंसार के कपड़े जरा हल्के थे। मुझे याद आ गया हुजूर की वो बात। कहा एक वक्त आएगा तुम्हें तो यानी ये वक्त आएगा कि उसके अंदर जो है तुम कम दर्जा समझा जाएगा, मगर मुझे इस बात में मैंने जोर से अल्लाहु अकबर कहा कि उमर तुम्हारे जमाने में आ गया, उमर तुम्हारे जमाने में आ गया। हाँ तो उमर ने कहा फौरन बुलाओ। फरमाती है कि अरे ये तकसीम कपड़े की, माले गनीमत आता था ना, कपड़ा आता था ना, ये तकसीम किसने की? तो वो जो मुहाजिर सहाबी के बच्चे लड़के थे ना नौजवान, उसने कहा नहीं नहीं तकसीम बराबर थी, मैंने और पैसे डालकर ये मेरी जो चादर थी बेचकर मैंने और कीमती चादर ली, तकसीम में कोई चीज नहीं। तो हजरत उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो आखिरी बात है, आखिरी बात यह है कि काम करने वाले साथी अपने साथियों की मोहब्बत अल्लाह से मांगे, जिनके साथ काम कर रहे हैं चल रहे हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह से मांगे। ये मोहब्बत मांगने की है, तो मुंह चढ़ाकर बात मत करो साथियों से, मुंह चढ़ाकर बात मत करो। मोहब्बत मांगने की है, दाई बगैर मोहब्बत के काम नहीं कर सकता। हुजूर की इताअत सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत की वजह से की है। साथियों से मोहब्बत करो, शिकायत और शरारत से बचो। अल्लाह हमें सही सही चलाए, अल्लाह हमें वो तौफीक दे जो अहले हुदा को तौफीक दी। अहले हुदा कौन? सहाबा। शिकायत ना करो, शिकायत से रुक गए, शरारत से बच जाओगे। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा मामला करे, सहाबा को याद कर लो। अंसार ने क्या अंसार से कहा हक मारा जाए, हुजूर ने हौज़ कौसर पर ले लेने का वादा फरमाया। मोहब्बत अल्लाह से मांगो, बड़ी मंजिलें तय हो जाती हैं मोहब्बत से। तो ये सारी बातें हमारे बड़ों के सामने आई। अल्लाह ताला से दुआ करें जितनी बातें कही गई सुनी गई उन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे भी इंशाअल्लाह। अब जरा जरूरी चंद बात